ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس سے ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے، اس سے ڈرنے والوں کو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی خوشنودی تلاش کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی جس سے مجھے امید ہے کہ اس سے ملاقات کے دن کامیابی ملے گی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور ان پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے طریقے پر چلے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں خود کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وحدانیت، غیروں کے بجائے صرف اسی کی عبادت کرنے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے عزت و غلبہ ہے، اور نافرمان ظالموں کے لیے ذلت و محرومی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور آخرت کے گھر کی جستجو کرنے والے کی طلب اور اس کا سفر دو بندشوں کے ذریعے ہی درست ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو اپنے طلب اور مطلوب میں محبوس رکھے اور اسے دوسری طرف ملتفت ہونے سے روکے، اپنی زبان کو غیر مفید چیزوں سے روکے اور اسے اللہ کے ذکر اور ایسی چیزوں میں مشغول رکھے جو اس کے ایمان اور معرفت میں اضافہ کرے۔ اپنے اعضاء و جوارح کو معاصی اور شہوات سے روکے اور اس کو واجبات اور مندوبات میں لگائے رکھے، چنانچہ وہ بندش سے الگ نہ ہو حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ تو ایسی صورت میں یہ بندش اسے قید سے آزاد کرا کے ایک وسیع اور پاکیزہ ترین فضا میں پہنچائے گی، اور اگر وہ ان دونوں بندشوں پر صبر نہیں کرے گا اور ان دونوں سے بھاگ کر شہوت کی فضا کی طرف جائے گا تو دنیا سے نکلنے کے بعد انجام کار اسے ہولناک قید نصیب ہوگا۔ دنیا سے ہر جانے والا یا تو قید سے چھٹکارا پانے والا ہوگا یا قید میں پہنچنے والا ہوگا۔ مومنو، مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے انسان بندے پر رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسی روشنی بنائی ہے جس سے ہدایت پائے، ایسی قوت عطا کی ہے جس پر بھروسہ کرے، ایسا ہتھیار بنایا ہے جس سے دفاع کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اسے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس سے مدد طلب کرنے والا حکم دیا، اور اسے اس تقوی پر ابھارا جو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اسے اس تقوی پر ابھارتی ہے، اور اسے اس تقوی پر ابھارا جو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ تقوی وہ احساس ہے جو مومنین کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، جو اسے اللہ کے پاس موجود اجر اور اس کے حصول یابی کی کوشش کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، اللہ کی خشیت اور ناراضگی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے اندر پیدا کرتا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسی ایمانی پختگی اور نفسیاتی قوت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں پڑے یا اس کی فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تقوی مومن کو سیدھے راستے اور درست منہج پر چلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قرار اور نعمت والے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام اول و آخر مخلوق کو حکم دیا کہ وہ اس سے ڈرے، اور مومنوں کے بطور خاص تقوی کا حکم دیا، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ آیت پورے قرآن کی آیتوں کی چکی ہے، کیونکہ تمام آیتیں اس کے گرد گھومتی ہے، تو کوئی ظاہری یا باطنی جلد یا دیر ملنے والی بھلائی نہیں ہے، مگر اللہ کا تقوی ہی وہاں تک پہنچانے والا راستہ اور اس تک لے جانے والا ذریعہ ہے۔ اس طرح کوئی جلد یا بدیر پہنچنے والی یا ظاہری باطنی برائی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی اس سے محفوظ رکھنے اور اس کے ضرر سے نجات کا مضبوط بچاؤ اور پختہ قلعہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے احکام کی بجا آوری کر کے اور اس کے منہیات کو چھوڑ کر کی جائے، اور بندہ اللہ کی سزا سے ڈرنے والا اور جو جزا اس کے پاس ہے اس کی امید رکھنے والا، اللہ سبحانہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والا، اس کے حرمات کی تعظیم کرنے والا، اور اللہ سبحانہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والا ہو۔
قرآن کریم میں 250 سے زیادہ مقامات پر تقوی کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک آیت ہی میں تقوی کا حکم 2 یا 3 بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ ایسے نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اپنی امتوں کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہیں اللہ عز و جل کے تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے ایکا والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا جبکہ ان سے ان کے بھائی شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہر برائی سے حفاظت کا باڑ اور شیطان کا فتنوں سے بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تقوی دنیا میں آسمان اور زمین کی برکتیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تقوی دنیا میں آسمان اور زمین کی برکتیں لاتا ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کی اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ آخرت کے سب سے بڑے اور اہم حالات میں جب اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور انہیں جنت یا جہنم کی طرف جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، جس دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے بھاگے گا، متقیوں کا ٹھکانہ ہم وہاں بنائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ تقوی کے معاملے کی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور سربراہان مملکت کے سمع و طاعت کی وصیت کی، جیسا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں ایجاد کردہ نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دونوں الفاظ دنیا اور آخرت کی سعادت کو یکجا کرتے ہیں۔ جہاں تک تقوی کی بات ہے تو وہ متقیوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا ضامن ہے، اور جہاں تک مسلم حکمرانوں کی سمع و طاعت کی بات ہے تو اس میں دنیا کی سعادت ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے مفادات کی درستگی ہوتی ہے، اور اسی سے وہ اپنے دین کے غلبہ اور اپنے رب کی اطاعت کے لیے مدد طلب کرتے ہیں۔
اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں، اور جان لو کہ تقوی وہ سب سے خوبصورت لباس ہے جس سے بندہ آراستہ ہوتا ہے، اور وہ سب سے بہتر کھانا ہے جس کو زاد راہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے زیادہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ جب انسان پرہیزگاری کا لباس نہیں پہنتا ہے تو وہ لباس پہن کر بھی ننگا ہو رہتا ہے۔ انسان کا بہترین لباس اپنے رب کی اطاعت ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ بکر المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابن اشعث کا فتنہ واقع ہوا تو طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا اس فتنے سے تقوی کے ذریعے بچو۔ ان سے کہا گیا کہ ہمارے لیے تقوی کی وضاحت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عطا کردہ رہنمائی کے مطابق اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کے حکم کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے اچھوتا اور جامع کام کرو، عمل کے بغیر تقوی نہیں ہے، علم اور اتباع سے ہٹ کر عمل نہیں ہے، اللہ کا اخلاص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہے جانے کے لیے نہیں کہ فلاں نے سمجھ کی وجہ سے معاصی کو چھوڑ دیا، کیونکہ معاصی سے اجتناب کرنا اور اس کی معرفت کا محتاج ہو جائے گا، اور معاصی کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، کسی کی تعریف کے لیے نہیں۔ جس نے اس نسخے پر ہمیشگی برتی وہ کامیاب ہوا۔ آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ ایک آدمی نے میمون بن مہران رحمہ اللہ سے کہا اے ابو ایوب، لوگ تب تک ٹھیک ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے درمیان باقی رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا کام کرو، لوگ تب تک ٹھیک ہیں جب تک وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے معاملات میں، اپنے ماتحتوں میں، مسلمانوں کے وہ مفاد جو آپ کے سپرد ہیں ان میں، اور عام و خاص تمام میدان میں تقوی اختیار کرو، تم کامیاب و کامران ہوگے۔ تم کامیاب و کامران ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور اس کی آیتوں اور حکمت والے بیان سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظمت و طاقت والے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے، جس نے اپنے ذکر کو مومنوں کے لیے باغ بنایا اور اپنی مناجات کو متقیوں کے روحوں کی غذا اور اظہار عاجزی کو تقوی شعاروں کے لیے باعث اعزاز بنایا۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر اور اس کے کرم کے ذریعے مزید مانگتا ہوں۔ درود و سلام نازل ہو اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہمارے نبی اور پیشوا، سارے جہانوں کے رب کے رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کی تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے، اس کے طریقے سے ہدایت حاصل کرنے، اس کے فضائل سے مزین ہونے اور اس کی حدوں پر رک جانے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس امت کی ہر طرح کی کامیابی، سب شان و عظمت، تمام قسم کی عزت اور فتح و حمایت اس کے دین اور اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ذریعے ہی قیامت کے دن کی نجات اور جنت کی کامیابی ہے۔
اس دنیا میں تقوی مومن کا ہتھیار ہے، اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت سب سے بہترین توشہ ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات ہے، دلانے والا ہے۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو راضی کر دے گا۔ درود و سلام بھیجو اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو متقیوں کے امام اور تمام مخلوقوں کے سردار پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ امام ابی بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام، امہات المومنین، آپ کی بیویاں، قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ ان کے ساتھ تو ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، تو اپنے کرم و احسان سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دے، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، دین کے قلعوں کی مدد فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلہ، مصیبتوں، ظاہر و باطن کے برے فتنوں، خاص طور سے ہمارے ملک سے اور عام طور سے تمام مسلم ملکوں سے دور فرما۔